بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الہ الاولین والآخرین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد بن عبد اللہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی کل من دعا بدعوتہ واستنى بسنتہ واہتدى بہدیہ الی یوم الدین. اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. جزا الله عنا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله. اللهم صل على سيدنا محمد في اول و اوسط و آخر کلامنا. بزرگان محترم، برادران اسلام، دینی ایمانی بھائیوں، جب کوئی آدمی کسی کام کے کرنے کا ارادہ کرتا ہے اور اس کو شوق ہوتا ہے کہ میرا یہ کام ہو جائے، تو اس کے لیے وہ انتھک محنت کرتا ہے، کوششیں کرتا ہے. کسی سے ملنا ہو تو مل لیتا ہے، ملاقات کر لیتا ہے. کسی سے مشورہ طلب کرنا ہو تو مشورہ طلب کرتا ہے، اور ہر ممکن کوشش کرتا ہے کہ میں جس چیز کو چاہ رہا ہوں وہ چیز مجھے نصیب ہو جائے. پیسہ لگانا ہو تو پیسہ بھی اس کے لیے لگا دیتا ہے. اس کو طلب کہتے ہیں، تڑپ کہتے ہیں، کہ ایسی تڑپ ہے کہ کسی طرح وہ چیز مجھے نصیب ہو جائے. ہم اپنے رب سے، اللہ رب العزت سے یہ تڑپ اور یہ طلب مانگے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی پختگی اور ایمان کی مضبوطی کی ایسی طلب نصیب فرما دے کہ ہمیں ہر وقت فکر ہو کہ ایمان ہمارا مضبوط رہے، اللہ ہم سے راضی رہے، اور ہمیں اللہ ان تمام کاموں کے کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں، اور ان تمام کاموں سے بچنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے جن کاموں سے اللہ ناراض ہوتے ہیں. یہ ایک دھن سوار ہو جائے آدمی کے اوپر تو پھر کوشش کرنا اس کے لیے آسان ہوتا ہے کہ مجھے یہ کام کرنا ہے، مجھے پکا مومن بننا ہے، مجھے اللہ والا بننا ہے، مجھے اللہ کو راضی کرنا ہے. یہ دھن جب سوار ہوتی ہے تو آدمی پھر اس کے لیے ہر ممکن کوشش کر لیتا. ایران میں ایک ایسا گھرانہ جس گھرانے میں آگ کی پوجا کی جا رہی تھی، آگ کی پرستش کی جا رہی تھی، اور انہیں مجوسی کہا جاتا تھا. اس گھرانے میں ایک نوجوان اپنی جوانی گزار رہا تھا، اور باپ کا بڑا پیارا بیٹا تھا، بہت محبت تھی باپ کو اس سے، اور ایسی پرورش باپ اس کی کرتا تھا کہ اس کو گھر سے باہر نہیں نکلنے دیتا تھا، جیسے ایک شریف آدمی اپنی بیٹی کو گھر سے باہر نہیں نکلنے دیتا. ایران کا یہ باپ اپنے اس بیٹے کو بالکل باہر نہیں نکلنے دیتا تھا، اور اسے ایک ذمہ داری دے رکھی تھی کہ ہم لوگ آگ کی عبادت کرتے ہیں، اور ہمارے گھر میں ایک جگہ ہے جہاں آگ ہمیشہ جلتی رہتی ہے، اور ہم اس کے سامنے سجدہ کرتے ہیں. وہ آگ کی نگرانی اے بیٹے تو کرے گا، ہر وقت وہ آگ جلتی رہنی چاہیے، کبھی ایسا نہ ہو کہ وہ آگ بجھ جائے. چنانچہ وہ بچہ اس کی نگہبانی کرتا تھا، دھیان رکھتا تھا، اور آگ کی عبادت ہو رہی تھی. ایک مرتبہ اس گھر میں کچھ کام چل رہا تھا، باپ اس تعمیر میں مصروف و مشغول تھا، تو باپ نے اپنے کسی کام کے لیے، کسی کھیت کے کام کے لیے اپنے بیٹے کو کہا، بیٹا آج کھیت کا کام تم نمٹا دو، فلاں جگہ تم جاؤ، اور جا کر دھیان رکھنا جلدی سے واپس آ جانا، زیادہ دیر مت ٹھہرے رہنا. یہ بچہ نکلا، اور نکلتے نکلتے جب کھیت کی طرف جانے لگا تو ایک عبادت گاہ اسے نظر آئی
جہاں کچھ لوگ جمع ہو کر عبادت کر رہے تھے، وہ عیسائی لوگ تھے جو اپنے مذہب کے مطابق نماز پڑھ رہے تھے۔ یہ بچہ وہاں پہنچا اور اسے یہ نماز اور عبادت کا طریقہ اور یہ سلیقہ اچھا لگا، تو اس بچے نے سوچا کہ میں آگ کی عبادت کرتا ہوں، اس سے بہتر یہ عبادت ہے جو یہ لوگ یہاں کرتے ہیں۔ تحقیق کی کہ یہ کیسے تم نے سیکھا اور اس کو جاننے والے کہاں لوگ رہتے ہیں۔ پتہ چلا ملک شام میں ایسے لوگ رہتے ہیں جو اس دھرم کے ماننے والے ہیں، عیسائیت کے ماننے والے ہیں۔ یہ بچہ اپنے گھر پر گیا اور باپ اس کی انتظار میں تھا کہ رات ہونے لگی، شام ہو چکی، اب تک میرا بچہ لوٹا نہیں ہے۔ باپ بے چین تھا۔ اتنے میں اپنے بچے کو آتا ہوا دیکھا، اور جب آتا ہوا دیکھا تو باپ نے پوچھا کہاں گئے تھے؟ کہاں میں راستے سے گزر رہا تھا، ایک عبادت گاہ مجھے نظر آئی، میں اندر پہنچا، وہاں کچھ لوگ عبادت کرتے تھے، مجھے ان کی عبادت کا طریقہ بڑا اچھا لگا اور ہماری عبادت سے بہتر ان کی عبادت ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں وہ عبادت کرنے لگوں۔ تو باپ غصے ہو گیا اور غصے ہو کر اس کے پیر میں زنجیر ڈال دی، پیروں کو باندھ دیا تاکہ یہ کہیں نکل نہ سکے۔ باپ اس کو ہر ممکن کوشش سمجھا رہا ہے کہ یہ آگ کی عبادت ہماری اپنی پرانی عبادت ہے، باپ داداؤں سے ہوتی چلی آ رہی ہے، اسی کو ہم ساتھ لے کر چلیں گے، اس کو چھوڑ کر ہم جائیں گے نہیں، اور اس دوسرے مذہب میں ہم شامل نہیں ہوں گے۔ لیکن بچے کے دل میں یہ بات اتر گئی تھی۔ چنانچہ پتہ چلا کہ شام ایک قافلہ جانے والا ہے، تو شام کی طرف اس نے بھی جانے کا ارادہ کیا، اپنی بیڑیاں کسی طرح کھول دی، زنجیر کو کسی طرح کھول دیا اور قافلے کے ساتھ روانہ ہو گیا۔ شام میں ایک پادری کے پاس جا کر وہ بچہ ٹھہرتا ہے اور وہاں کچھ سیکھنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن وہ آدمی کوئی ایماندار نہیں تھا جس کے یہاں یہ بچہ ٹھہرا تھا۔ وہ ایسا آدمی تھا جو لوگوں کو صدقات دینے کی ہدایت کرتا تھا، تاکید کرتا تھا، اور وہ سارا مال غریبوں کو دینے کے بجائے خود ہی بٹور کر رکھ لیتا تھا، اور سونے جواہرات کے بڑے بڑے 7 مٹکے اس نے تیار کر رکھے تھے۔ جب وہ مر گیا تب لوگوں کے سامنے بات آئی کہ یہ کوئی اچھا آدمی نہیں تھا، اور اس کے بعد وہ بچہ اس کے بیٹے کے پاس جو مرا تھا، اس کے بیٹے کے پاس وہ بچہ رہنے لگا اور اس زمانے کی جو دھارمک باتیں ہیں وہ سیکھنے لگا۔ جب وہ آدمی مرنے لگا تو بچے نے پوچھا نوجوان نے، اب میں کہاں جاؤں؟ تو یہ مرنے والے نے کہا موصل نام کی ایک جگہ ہے، وہاں چلے جاؤ، وہاں ایک آدمی رہتا ہے جو دیندار ہے، اس کے پاس رہنا، اس کے پاس دین سے سیکھنا۔ یہ موصل چلا گیا یہ نوجوان اور موصل میں رہنے لگا۔ وہاں جو آدمی کے پاس یہ نوجوان رہتا تھا اس کا بھی آخری وقت آ گیا، تو پوچھا اب میں کہاں جاؤں؟ تو اس نے ایک دوسری جگہ کا نام دیا، نصیبین نامی ایک جگہ ہے، وہاں ایک نیک آدمی رہتا ہے، اس کے پاس رہو، وہ تمہیں دین کی باتیں سکھاتا رہے گا۔ نصیبین پہنچ گئے اور وہاں وہ ایک مدت تک وہ نوجوان رہا، اور پھر وہ جس کے پاس گئے تھے اس کا آخری وقت آ گیا، پوچھا اب میں کہاں جاؤں؟ تو ایک اور جگہ کا نام بتلایا کہ فلاں جگہ چلے جاؤ، وہاں ایک نیک آدمی رہتا ہے، اس کے پاس رہنا۔ اموریہ نامی جگہ کا نام بتلایا، اموریہ چلا گیا، لیکن وہاں جس کے پاس ٹھہرے تھے وہ بھی مر گیا، اس کا بھی انتقال ہو گیا۔ تو انتقال کے وقت اموریہ مقام کا ایک نیک آدمی اس نوجوان کو یہ وصیت کرتے ہوئے گیا تھا کہ اے جوان، اب تجھے کہیں نیک بات نہیں ملے گی، اب کوئی نیک آدمی نہیں ملے گا، اب ایک ہی راستہ ہے کہ ایک آخری نبی پیدا ہونے والے ہیں جن کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جن کا نام احمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ عربستان میں پیدا ہوں گے اور پھر ہجرت کر کے ایک ایسی زمین پر جائیں گے جہاں کھجور کے درخت بہت ہوتے ہیں، وہاں پہنچ جانا۔ اگر ان سے ملاقات ہو گئی تو تیرا بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو یہ جوان نے وہاں رہ کر کچھ گائیں خریدی تھی، کچھ زمین خریدی تھی، پتہ چلا کہ عربستان ایک قافلہ جا رہا ہے، تو یہ جوان نے اپنی ساری جائیداد
اس قافلے والے کو دے دی، کہا یہ سارا کا سارا مال تم لے لو، مجھے عربستان پہنچا دو۔ یہ نوجوان عربستان پہنچ گیا۔ میں یہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، جو طلب لے کر نکلتا ہے اللہ اسے کامیابی عطا فرماتے ہیں۔ حق راستہ تلاش کرنے نکلا تھا یہ جوان، عربستان پہنچ گیا، لیکن عجیب معاملہ ہوا، لوگوں نے انہیں غلام بنا کر بیچ دیا۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ وہ جوان یہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے 10 سے زیادہ لوگوں کے درمیان بیچا گیا، کبھی ایک مجھے خریدتا پھر بیچتا، کوئی دوسرا خریدتا وہ بیچتا، پھر کوئی تیسرا خریدتا، اس طرح 10 سے زیادہ آدمیوں کے درمیان مجھے خریدا اور بیچا گیا۔ آخر میں ایک شہر میں پہنچا جسے یثرب کہا جاتا ہے، بعد میں جس کا نام مدینۃ المنورہ بنا۔ مدینہ منورہ میں پہنچ گیا اور وہاں کے کھجور کے درختوں کو دیکھ کر میرے دماغ نے مجھ سے یہ اپیل کی کہ مان یا نہ مان، یہ وہی جگہ ہے جہاں کے بارے میں تجھے کہا گیا ہے کہ آخری نبی وہاں ہجرت کر کے آنے والے۔ یہ جوان وہاں ایک یہودی کے یہاں خادم تھا، ملازم تھا، نوکر تھا، نوکری کرتا تھا، غلامی کرتا تھا۔ ایک مرتبہ ایک درخت پر چڑھا ہے یہ جوان، نیچے آقا بیٹھا ہوا ہے، اور وہ جو آقا یہودی تھا اس کو ایک آدمی کہنے کے لیے آیا کہ تجھے پتا چلا مکے میں ایک آدمی ہے جو محمد نامی آدمی ہیں، اور وہ اپنے آپ کو نبی بتلاتے ہیں، اور اب وہ ہجرت کر کے مدینہ میں آ چکے ہیں۔ یہ بات وہ جوان سن رہا ہے، وہ حضور کی یاد میں ایسا بےتاب تھا وہ جوان کہ قریب تھا کہ وہ نیچے گر پڑتا، لیکن اپنے ہوش کو سنبھالا، آرام سے نیچے اترا، اور اتر کر خبر دینے والے سے پوچھ رہا ہے کہ تو نے کتنی اچھی بات کہی، کسی نبی کی تو نے خبر دی ہے، ذرا ایک بار پھر سنا دینا، کیا خبر دی ہے تو نے؟ تو آقا برہم ہو رہا ہے کہ اس نبی کی یہاں کیوں بات کرتے ہو۔ وہ جوان اپنے کام میں لگ گیا پھر دوبارہ، اور پھر فارغ ہوا۔ جہاں سے یہ ہوتے ہوئے آیا ہے، آخری جو نیک آدمی ملا تھا اس نے یہ وصیت کی تھی کہ اس نبی کو پہچاننے کا طریقہ یہ ہے کہ صدقہ پیش کرنا وہ قبول نہیں کریں گے، نمبر 2 ہدیہ پیش کرنا وہ قبول کر لیں گے۔ یہ 2 باتیں پالیں تو تیسری بات ان کے دونوں کاندھوں کے بیچ میں مہر نبوت ہے۔ اگر یہ بات مل گئی، یہ تینوں باتیں، سمجھ لینا وہ آخری نبی۔ تو یہ جوان کچھ کھجوریں لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا اور جا کر کہنے لگا آپ آخری نبی ہیں؟ کہا ہاں میں آخری نبی ہوں، میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں اللہ کا آخری پیغامبر ہوں، اللہ کا دین لے کر آیا ہوں، قرآن مجھ پر اترتا ہے، وہی میرے اوپر نازل ہوتی ہے، اور یہ باتیں اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس نوجوان نے کھجوریں پیش کی۔ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ آپ بہت تھکے ہوئے ہیں، آپ کے ساتھی بہت تھکے ہوئے ہیں، یہ کھجوریں ہیں، بطور صدقہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا میں صدقہ نہیں لیتا، یہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں میرے صحابہ، ان میں جن کو ضرورت ہو ان کو دے دو، میں صدقہ قبول نہیں کرتا۔ خیر صحابہ کو دے دیا، اور وہ جوان خوش ہو رہا ہے، میری پہلی نشانی برابر نکل آئی۔ اب 2-4 دن کے بعد پھر کچھ کھجوریں لے کر پہنچا یہ جوان، اور جا کر کہتا ہے حضرت یہ میں بڑی محنت کر کے آپ کے لیے ہدیہ لے کر آیا ہوں۔ حضور نے اسے قبول فرمایا، خود کھایا، لوگوں کو کھلایا۔ وہ جوان کہتا ہے دوسری نشانی مل گئی، پھر میں ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جا کے بیٹھا، میرے آقا سمجھ گئے کہ یہ جوان کیا چاہتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کملی مبارک اپنے کاندھے سے ہٹائی اور فرمایا دیکھ لو، تم جو دیکھنا چاہتے ہو وہ یہ مہر نبوت۔ اس کے بعد وہ جوان مسلمان ہوتا ہے۔ جانتے ہو اس جوان کا نام حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ۔ کہاں سے نکلے تھے؟ ایران سے، حق کی تلاش میں نکلے تھے۔ آپ کو سفر کرنا پڑا، ایک شہر سے دوسرے شہر جانا پڑا، ایک ملک سے دوسرے ملک جانا پڑا، غلامی کی زندگی گزارنی پڑی، مشقتوں کی زندگی گزارنی پڑی، اذیت کی زندگی گزارنی پڑی، ہر طرح کی مصیبتیں برداشت کر لی،
لیکن میں حق تلاش کرنے نکلا ہوں، حق کو تلاش کر کے رہوں گا۔ حضور کے قدموں تک میرے اللہ نے انہیں پہنچا دیا۔ یہ جستجو ہوتی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلمان غلامی کی زندگی گزارتے ہو، جاؤ اپنے آقا سے پوچھ لو کہ مجھے آزاد ہونا ہے، کیا دینا پڑے گا؟ تو آقا نے جو شرط رکھی ہے وہ بڑی خطرناک، کہا 300 کھجور کے درخت میری زمین پر لگ جائے اور وہ پھل دینے لگے تو میں تمہیں آزاد کروں گا، یہ پہلی شرط۔ اور دوسری شرط 40 اوقیہ کے برابر سونا، جو ایک بڑی مقدار کا سونا ہوتا ہے، وہ ادا کر دو، میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اعلان کیا، جس سے جتنا تعاون ہو سکتا ہے کھجور کے پودے جمع کرنے میں محنت کرو۔ کسی نے 10 کھجور کے پودے دیے، کسی نے 20، کسی نے 10، کسی نے 5، کسی نے 15، اور اس طرح 300 پودے تیار ہوئے۔ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اس زمین میں محنت کی اور وہاں پودے لگوائے۔ الحمدللہ حضور کا یہ معجزہ ظاہر ہوا، 1 سال میں وہ درخت پھل دینے لگے۔ کھجور کو پھل دینے میں وقت لگتا ہے، یہ 1 سال میں پھل دینے لگے، 300 درخت۔ مکہ مکرمہ اللہ ہمیں لے جائیں تو آج بھی وہ جگہ بتلائی جاتی ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں سلمان فارسی کی رعایت میں درخت لگائے گئے تھے۔ اللہ ہمیں وہاں کی زیارت بار بار نصیب فرمائے۔ اور پھر حضور کے پاس ایک مرغی کے انڈے کے برابر کسی نے آ کر سونا دیا۔ میرے آقا نے حضرت سلمان کو بلایا، کہا سلمان جاؤ یہ تمہارے آقا کو دے دو، اس نے 40 اوقیہ سونا مانگا ہے۔ سلمان نے کہا اللہ کے نبی یہ تو بہت کم ہے، یہ 40 اوقیہ نہیں ہو پائے گا۔ کہا جاؤ تو صحیح۔ گئے حضرت سلمان، پیش کیا، وزن کیا تو دیکھنے میں وہ بہت چھوٹا تھا۔ میرے اللہ نے وزن کمپلیٹ کروا دیا، 40 اوقیہ۔ حضرت سلمان آزاد ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک وہ شخص جو اپنے باپ کا بہت چہیتا بچہ تھا، آج مدینہ منورہ میں میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو الدرداء کے ساتھ ان کی مواخات قائم کروائی، بھائی چارگی قائم کروائی۔ وہ ابو الدرداء کے ساتھ رہتے تھے اور زندگی ایسے بسر کی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ انہوں نے اپنا کوئی مستقل مکان نہیں بنایا، کبھی کوئی مکان نہیں بنایا انہوں نے، جہاں وقت ملتا سو گئے، جہاں صبح ہوئی چل پڑے، زندگی گزار دی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ کہا سلمان ہمارا دل چاہتا ہے کہ آپ کے لیے ایک کمرہ تیار کر دیا جائے۔ کہا نہیں مجھے ضرورت نہیں۔ کہا نہیں زیادہ بڑا نہیں، آپ کے لیے اتنا کمرہ کہ آپ سو تو ایک دیوار کے ساتھ آپ کے پیر لگیں اور دوسرے دیوار کے ساتھ آپ کا سر لگے، اور آپ کھڑے ہوں تو چھت آپ کے سر کے ساتھ لگتی رہے، اتنا چھوٹا کمرہ۔ بہت اصرار کے بعد حضرت سلمان فارسی کے لیے بنایا گیا، بہت اصرار کے بعد انہوں نے اجازت دی۔ بہرحال میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کتنا بڑا مقام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں ان کا ہے کہ جب مشرکین جمع ہو چکے اسلام کو مٹانے کے ارادے سے، مکے کے لوگ جمع ہو گئے، مکے کے ارد گرد کے لوگ جمع ہو گئے، یہود جمع ہو گئے، اور پھر ارادہ کیا کہ مدینے کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے اور انہیں ختم کر دیا جائے، نیست و نابود کر دیا جائے۔ تو اس وقت صحابہ کرام کے ساتھ مشورہ کیا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کیا راستہ اختیار کیا جائے، کون سا طریقہ اختیار کیا جائے، ان کا مقابلہ کیسے کیا جائے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے کہ جنہوں نے مشورہ دیا، اللہ کے نبی ہمارے یہاں ایران میں یہ طریقہ رہا ہے کہ جب بھی دشمن مقابل ہوتا ہے تو ہم خندق کھود دیا کرتے ہیں، ایسا کیا جائے کہ صحابہ کو کام پر لگا دیا جائے، خندق کھود دی جائے، اور خندق کھود کر پھر ان کا مقابلہ، ان کے لیے طاقت ان کی کمزور پڑ جائے گی اور مقابلہ کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا، ہم اپنا دفاع کر پائیں گے۔ حضرت سلمان فارسی کے کہنے پر وہ خندق تیار کی گئی۔ تو بڑا مقام ہے حضرت سلمان فارسی کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سلمان منا
سلمان ہمارے ہیں، سلمان و منا، سلمان ہمارے ہیں۔ میرے بھائیوں کتنی بڑی بات ہے۔ بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب کوئی جستجو لے کر نکلتا ہے، جب کوئی تڑپ لے کر نکلتا ہے، جب کوئی طلب لے کر نکلتا ہے کہ مجھے اللہ تک پہنچنا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنا قرب نصیب فرما دیتے ہیں، سیدھا راستہ بیان کر بتلا دیتے ہیں۔ اسی کو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راستے میں کوشش کرتا ہے ہم اس کے لیے راستے کھول دیتے ہیں۔ کیا آپ نے یہ بات نہیں دیکھی کہ جب کوئی آدمی راستہ طے کرتا ہے تو الیکٹرانکس جو ڈور ہوتے ہیں، دروازے ہوتے ہیں، آدمی کو کھولنا نہیں پڑتا، وہ خود بخود کھل جاتے ہیں۔ جیسے آدمی دروازے کے قریب پہنچے گا دروازہ کھل جائے گا، آدمی کو محنت نہیں کرنی پڑے گی۔ میرا اللہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جب کوئی میرے راستے میں چلتا ہے تو راستوں کی رکاوٹوں کو دور کرنا میری ذمہ داری، میں اس کے لیے راستے کھول دوں گا۔ ہمارے بعض علماء نے اس آیت کا مطلب اس طرح بیان کیا ہے کہ اللہ یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ جب کوئی بندہ، چھوٹا سا بچہ چلنا شروع کرتا ہے، چل نہیں پاتا، مشکل سے ایک قدم، دو قدم، باپ کے ہاتھ اس کے سامنے ہوتے ہیں، بچہ کھڑا ہوا کسی طرح، ایک قدم چلا، دوسرا قدم چلا، اور قریب تھا کہ گر پڑتا، باپ نے اس کو سنبھال لیا۔ پھر اور چلانا سیکھتا ہے باپ، انگلی پکڑ کر۔ اللہ یہ بتلانا چاہتے ہیں میرے راستے میں کوشش تو کرو، میرے راستے میں آؤ تو صحیح۔ والذین جاہدوا فینا، جو ہمارے راستے میں محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، ہم ایسے اسے ہمارے راستے پر چلنا سکھا دیں گے جیسے ایک باپ اپنے بچے کو انگلی پکڑ کر چلنا سکھاتا ہے۔ ہم اس سے بھی زیادہ رحیم، اللہ تو اس سے بھی زیادہ رحم کرنے والے، کرم فرمانے والے۔ اللہ راستوں کی کٹھنائیوں کو آسان کر دیں گے، سہولت عطا فرما دیں گے۔ میرے بھائیوں ہم اپنے رب کو یاد کریں، کیا انعام ملے گا رب کو یاد کرنے پر؟ اگر ملک کا گورنر، ملک کا حاکم اپنی مجلس میں ہمارا نام لے لے تو ہم پھولے نہیں سماتے کہ فلاں جگہ ہمارا ذکر ہوا ہے۔ وہ میرا اللہ سارے بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ کہتا ہے فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو زمین پر، میں آسمان پر تمہیں یاد کروں گا۔ تم تنہائی میں یاد کرو، میں تنہائی میں تمہیں یاد کروں گا۔ تم مجلس میں یاد کرو، میں تم سے بہتر لوگوں میں تمہیں یاد کروں گا۔ اللہ یاد کرنے پر آ جائیں اور اللہ کے یہاں ہمارا ذکر ہونے لگے تو اس سے بڑا دربار تو کسی کا ہو ہی نہیں سکتا، اور جس کا تذکرہ اوپر کے عالم میں ہونے لگے اس سے بڑا آدمی کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اپنی زندگی کو کام میں لاؤ، طلب پیدا کرو کہ اللہ والا بننا ہے، اللہ تک پہنچنا ہے۔ گناہوں کو چھوڑنا اور اللہ تک پہنچنا یہ لازم و ملزوم ہے، گناہ کے ساتھ اللہ تک پہنچنا یہ مشکل ہے۔ ہمارے حضرت مولانا پیر ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہم نے ایک بات بہت عجیب انداز میں سمجھائی کہ یہ جتنے بھی ہم لوگ ہیں، ہر ایک گنہگار آدمی، ہر ایک کوئی نہ کوئی گناہ کرتا ہے، لیکن کوئی ایسا آدمی دنیا میں نہیں ملے گا جو 100% تمام گناہ کرتا ہوگا، ایسا کوئی نہیں ملے گا۔ بھئی کسی آدمی کو 10 گناہ کی عادت ہوگی، کسی کو 12 گناہ کی عادت ہوگی، کسی کو 15، کسی کو 20، زیادہ سے زیادہ 20-25 گناہ کوئی کرتا ہوگا۔ سارے کے سارے کوئی گناہ کرتا ہو ایسا کوئی بندہ نہیں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے جو سیڑھی ہے، یہ گناہ جتنے ہم کرتے ہیں وہ ایک ایک اسٹیپ ہے سیڑھی پر چڑھنے کا۔ گناہ کی وجہ سے وہ سیڑھی کے اتنے درجے اور اتنے اسٹیپ ٹوٹے ہوئے ہیں۔ اگر وہ گناہ ہم چھوڑ دیں گے وہ درجہ دوبارہ بن جائے گا، وہ اسٹیپ دوبارہ بن جائے گا، اور پھر ہم اس کے اوپر قدم رکھیں گے۔ دوسرا گناہ چھوڑ دیں گے پھر سیڑھی اچھی ہو جائے گی، اس کے اوپر ہم قدم رکھیں گے۔ تیسرا گناہ چھوڑ دیں گے، اچھی سیڑھی بن جائے گی، اور آگے بڑھیں گے۔ سارے گناہ ہم چھوڑ دیں تو آخری قدم انشاءاللہ اللہ کے یہاں ہوگا ہمارا، اللہ والا بن جائے گا۔ نفس کا مقابلہ کرنا پڑے گا، شیطان کا مقابلہ کرنا پڑے گا، طلب پیدا کرنی پڑے گی۔ اللہ تک پہنچنا آسان ہے، اللہ تک پہنچنا آسان ہے۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، اقبال نے کہا ہے ہم تو مائل بکرم ہیں،
کوئی سائل ہی نہیں، اور راہ بتائیں کسے، کوئی راہ رو منزل ہی نہیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اپنا قرب خاص اللہ رب العزت ہم سب کو نصیب فرمائے، ایمان، تقوی اور صحبت صالح اللہ رب العزت ہم سب کو نصیب فرمائے، ایسی زندگی اللہ ہمیں عطا فرمائے جس زندگی کو دیکھ کر اللہ راضی ہوتے ہیں، اور ایسی زندگی سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے جس زندگی میں اللہ ہمیں نہیں دیکھنا چاہتے ہیں، اس سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ ہمیں اپنا بنا لے، اپنے نبی کی سچی محبت نصیب فرما دے۔ این دعا ازمن و از جملہ جہاں آمین بات، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔